جو بات ہے اس وقت کی ضرورت ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی ہے. ٹھیک ہے، دیر اختلافات کا خاتمہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ازل سے ہیں، اب تک رہیں گی کسی نہ کسی صورت. لیکن آپ بھی ایسا فارمولہ، ایسا کوئی طریقہ کار پیش کر سکتے ہیں کہ یہ مسالک جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے. حضرت سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے عوام ہے، عوام ایک چیز کا تہیہ کر لیں کہ ایسے واعظین جو ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ممبر و محراب کے اندر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. جو مناظر ٹائپ قسم کے لوگ ہیں اور یہ قصہ گو قسم کے واعظین ہیں جن کا پورا دندہ ہی اس پر چلتا ہے، بڑے درجے کے علماء کو بلائیں، خواہ وہ بریلوی ہیں بڑے درجے کے علماء کو بلائیں، خواہ وہ دیوبندی ہیں بڑے درجے کے علماء کو بلائیں، جو مدارس کے اندر درس و تدریس سے منسلک ہے، جو علم کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میلاد کے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، اگر ہمارے بریلوی علماء اپنے بڑے علماء کو بلائیں اور ان جلوسوں کے اندر وہ میلاد کے جو جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ان کو کسی معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، کتنی بڑی ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اس مقدس موقع پر بھی، یعنی بریلوی علماء کے لیے تو وہ مقدس موقع نا، اس موقع پر بھی یہ تفریق بین امت کا فتنہ اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے علماء دیوبند میں بھی فرقہ پرست قسم کے جو مولوی ہیں جن کا کام دھندہ ہی یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو لڑاؤ اور اختلافی باتیں کرو، یہ مسلک نہیں ہے ہمارا دیوبند کا. ہمارے مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے صاف صاف اعلان کیا تھا کہ بھائی ممبر و محراب کے اندر صرف دین کی تبلیغ کی جائے گی، مسلک کی تبلیغ نہیں کی جائے گی. اچھا جی، دیوبند اور علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں دیوبند کے محتمے میں. انہوں نے کہا کہ مسلک کی تبلیغ نہ کرو، دین کی تبلیغ کرو. ایک آدمی آپ کا مقتدی ہے، اس کا کلمہ ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں، زکوٰۃ کو اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح ادا کرنی ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو اس کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، معاشرتی احکامات کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر میں نے رہنا کس طرح ہے، ایک صالح شہری میں نے کس طرح بننا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ لگے ہوئے ہیں، ایک جمعہ بھی آپ کا لگا ہوا ہے، آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی صلاۃ و سلام جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور آپ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور ہاتھ یہاں باندھو اور یہاں باندھو، اس بات پہ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کا جو نمازی ہے اس کی ماں اس سے ناراض ہے، باپ اس کا ناراض ہے، وہ معاشرے کا بدترین شہری ہے. تو سب سے پہلا کام مسلکوں کے درمیان ہم آہنگی، یہ لفظ ہی غلط ہے، مسلکوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے. دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء کے درمیان اگر جو اختلاف ہے وہ حد کے اندر ہے، وہ آپ کے لیے عوام کے لیے باعث اضطراب ہے ہی نہیں ہے. باعث اضطراب کیا چیز ہے؟ یہ جدال ہے، اختلاف نہیں ہے. دیکھیں، باعث اضطراب اور باعث تشویش وہ اختلاف نہیں، اضطراب ہے. اضطراب جہل لوگ پیدا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ہمارے جتنا مولانا داؤد غزنوی ایک اہل حدیث عالم ہے، اور مولانا احمد علی لاہوری دیوبند کے سرخیل ہیں. مولانا داؤد غزنوی حضرت لاہوری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت لاہوری اپنے مریدوں کو مولانا محمود غزنوی کہتے ہیں بھائی ہم لوگ حضرت لاہوری کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ادب کا، ان کے علم کا، ان کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کوئی شخص بھی آمین بالجہر نہ کہے، اور احناف کی طرح آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. اور ادھر حضرت لاہوری کو پتہ چلا کہ مولانا غزنوی آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی آج مولانا غزنوی آ رہے ہیں تو آمین بالجہر تو کہنا حرام تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مفضول ہے، اس لیے آپ لوگوں نے ان کے احترام میں آج آمین بالجہر کہنی ہے. حضرت مولانا داؤد غزنوی جب گئے تو ان کے جو اہل حدیث لوگ تھے انہوں نے آمین بالسر کی، اور جو حنفی تھے انہوں نے آمین بالجہر. یا مشہور واقعہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو علماء کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تب پیدا ہوا، یا مطلب اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اضطراب نہیں تھا، یہ اختلاف باعث تشویش نہیں تھا، یہ باعث تشویش تب بنا جب یہ جاہلوں کے ہاتھے چڑھا. اس لیے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنا ممبر و محراب علماء کے سپرد کریں، واعظین اور جہلاء کے سپرد نہ کریں، پھر آپ دیکھیں کیوں نہیں مسئلہ حل ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، اس وقت ہمارے ملک کی سطح پر
दो बड़े इत्तेहादी, एक सियासी प्लेटफार्म पर पूरी कौम, ख्वाह वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, आले हदीस हों, खत्ता के शिया उलमा भी, वो मौलाना फजल रहमान को अपने इमाम मानते नहीं मानते। जी यानी कि आपने मीनार पाकिस्तान में देखा, सब ने कहा कि मौलाना हमारे बड़े हैं, सारे मौलाना के हाथ पर बैत है। और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म पर सारे उलमा देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस सारे एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। कोई इख्तिलाफ, यानी इख्तिलाफ, ऐसा इख्तिलाफ जो बहस जिदाल हो, इन उलमा के दरमियान नहीं है। बाकी जो हज़रत इख्तिलाफ जो ये ताबीरात का है या दलाइल का इख्तिलाफ है, ये तो क़यामत तक जारी रहेगा, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इख्तिलाफ मौजूद रहे, जदाल ख़त्म हो जाए, उसके लिए तरतीब यही है कि जय लोगों से आप अपने मिंबर व मेहराब को आज़ाद करें, और जलसों में, प्रोग्रामात में, मिलाद के जलसे हों, सीरत के जलसे हों, उनमें मोतबर उलमा को बुलाया जाए, बड़े दर्जे के उलमा को बुलाया जाए, फितने खुद ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे जो जलसे हैं, प्रोग्रामात हैं, जुमे की जो तकरीरें हैं, ये मुफीद और करामद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह।